بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، ماشاء اللہ بہت سی عورتیں بھی جمع ہیں، وہ بھی اس بیان کے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جیسے مولانا نے دین کی اور طریق کی توجیہ و تشریح فرمائی، مجھے اسی کو مختصراً بیان کرنا ہے. مولانا نے ماشاء اللہ بہت تفصیل سے بیان کیا، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر و رحمت فرمائے. اس وقت ہم آپ گویا کے ایک ادارے میں مجتمع ہیں. یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں بھی کچھ دین کی باتیں ہو جائیں اور ہوتی رہیں، پھر بھی موسم. اور الحمدللہ جب سے یہ مسجد بنی ہے کچھ نہ کچھ کا سلسلہ جاری ہے. ہفتے میں ایک دن مولانا عبدالمنان صاحب ماشاء اللہ مستقل آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عورتیں مجتمع ہوتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتی ہیں. اس سے مجھے بہت مسرت ہے کہ ایک ادارہ جو کام کیا گیا وہ کارآمد ثابت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ادھر متوجہ کریں، کیونکہ اپنے ہی نفع ہے. جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں زیادہ اجتماع کرنے والوں کو بھی کچھ منافع دنیاوی بھی مقصود ہوتے ہیں، مگر الحمدللہ یہاں اجتماع صرف اس لیے ہوتا ہے کہ علم دین حاصل ہو اور تو عمل کی توفیق ہو جائے. دعا کے سلسلہ چل رہا ہے، برابر دعا کیجیے سلسلہ چلتا رہے. ہمارے بستی کے لوگ، ہمارے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، سبھی لوگ سب اپنے ہیں. ہمیں سبھی سے خواہش مند ہوں کہ اس مسجد کے بھی آباد کرنے کی صحیح کریں اور جس میں دین کا کام ہو رہا ہے اس کی مدد امداد بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. دوستوں، بزرگوں، یہ دیار صحیح معنی میں حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ہے. برابر اس بستی میں تشریف بھی لاتے تھے، بیان بھی فرماتے تھے اور بہت ہی خاص نظر تھی اس بستی پر. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے کچھ دینی شعور کچھ لوگوں میں آ ہی گیا ہے اور الحمدللہ بہتوں کے دلوں میں اصلاح کی فکر بھی ہے. ہمارے جوان جو یہاں کے باشندے ہیں اس قسم کے لوگ آتے ہیں جیسے آپ حضرات ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ رمضان میں 2 بس آئی تھی کالبن رمضان میں، عجیب سما ہو گیا تھا. اب تک یہاں کے جوان بھی یاد کرتے ہیں اور جو لوگ آئے تھے وہ لوگ بھی یاد کرتے ہیں کہ بڑی خدمت کیا انہوں نے. اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ دینداروں سے محبت ہے، تعلق ہے. صحیح معلوم انشاءاللہ دیندار ہو بھی جائیں گے. حضرت کی خاص توجہ کی بنا پر حضرت نے اپنی 40 سالزادیوں کی شادی اسی گاؤں میں کی ہے. بہت بڑی بات ہے. یہ گاؤں وہ ہے کہ جو لوگ بھی گھوسی سے فتح کو جاتے تھے اسی راستے سے جاتے تھے.
چاہے آپ کے والد ماں شفیع صاحب ہو، چاہے ماں عبدالمجید صاحب ہو، چاہے ماں عبدالغفار، سب اسی راستے جاتے تھے. ہم لوگوں کو ناشتہ پانی کا بھی کچھ انتظام کرتے رہتے تھے، پانی پلا دیا کیجیے. یہ سعادت اس گاؤں کو حاصل ہے. گوسی ہے، پھر فتح پور ہے. الحمدللہ یہی راستہ ہے. حضرت کے لوگ اسی راستے سے آتے جاتے تھے، ان کی خدمت کی بھی توفیق ملتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے کو باقی رکھے، اس کام کو باقی رکھے. بہرحال یہ مسجد ہے، ہمارے والد صاحب کی زمین ہے، کئی دن 10-11 دیے ہیں. ہم کو خواہش ہوئی کہ مسجد سلطان کے نام پر کوئی ہم مسجد بنوا دیں. الحمدللہ وہ بن گئی آسانی سے. ہم نے خود اپنے والد محترم کو دیکھا ہے، کس کھیت میں رہتے تھے، ادھر باغ ہے. کبھی میں جاتا تھا الہ آباد، والد صاحب کہاں ہے، معلوم باغ میں ذکر اللہ میں مشغول ہے. میں جاتا تھا وہاں، والد صاحب سے ملتا تھا. آپ کے والد اور ہمارے والد ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ساتھی تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسجد بنوا دیا. اور بڑی دلی خواہش تھی میری کہ یہاں ایک اجتماع اس قسم کا ہو جائے. چنانچہ سب سے زیادہ تو اس میں شاید سردار خان تھے، وہ بیچارے نابینا ہوئے. ثانوی درجے میں یہ مولانا تھی، اسی وجہ سے خاص طور سے کو بتایا کہ دیار میں بھی ہم کو جانا چاہیے اور ہم کو وہاں کے لوگوں سے متفق ہونا چاہیے. نہیں ہے کہ آپ کو نفع پہنچائے. یہ سب اس لیے سے آیا ہے کہ یہ دیار مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ہے. ہم جائیں گے تو ان کا فیض ہم کو ملے گا. سب اس لیے سے آئے ہیں، نہ ہم ہیں نہ آپ کو. سب مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ آتے تھے جاتے تھے. اس بنا پر ہم نے یہ چاہا کہ یہ اجتماع ہو جائے. گویا کہ یہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی بنا پر اور ان کے ایما تو نہیں کر سکتا، ان کے مدح سرائی کے لیے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں صحیح اعتقاد، صحیح نیت بنا دے. بہرحال حضرت کی ہماری خواہش تھی، تمنا تھی، مسجد بن گئی ہے. والد صاحب بھی بہت زیادہ منشرے تھے، حضرت کے خاص لوگوں میں سے تھے. بچپن ہی سے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب خدمت میں جاتے تھے اور مجلس کی باتوں کے آگے نقل بھی کرتے تھے. میں تعریف بھی کرتا ہوں. بہت شرف، بہت شوق. ان سے بڑے ہمارے حضرت مولانا امین اظہر صاحب قاری تھے، بہت زبردست. قاری ریاست علی صاحب کے شاگرد تھے، مولانا مصطفیٰ شاگرد تھے اور اچھی قرائت کرتے تھے، بہت ہی اچھی. سب لوگ ان کی قرائت کو پسند کرتے تھے. وہ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے خاص معتقدین میں سے تھے. بہت مانتے تھے ان کو. جمعرات کو آتے تھے، جمعہ کو ہی چلے جاتے تھے. کوئی دار مولیا وہاں سے خریدتے تھے، ہم ہی مئو سے خریدتے تھے، 4 لے کے دار مول لے کے جاتے تھے ضرور. اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اس بستی کو بھی الحمدللہ بہت فائدہ پہنچا. تعجب گزار تھے، بہت گزار. اور حضرات ہمارے خاندان کے بڑے والد تھے حافظ مختار احمد صاحب، اور حضرات بھی تھے، سب دیندار تھے، سب حضرت کو ماننے والوں میں سے تھے. اس کی برکت سے الحمدللہ خود حضرت نے فرمایا کہ میں قاری صاحب کے لوگوں سے بہت خوش ہوں. یہ بھی ہمارے لیے سوال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر جو ان کی تھی، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق فرمائے. ظاہر ہے کہ حضرت عالم تھے، دیوبند کے فارغ تھے، حضرت شاہ انور صاحب کے شاگرد اچھے تلامذہ میں سے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. علم میں بھی بہت جبال علم میں سے تھے. مگر اس راستے میں آنے کے بعد کوئی کوشش امت کی اصلاح، خاص طور سے اطرافی لوگوں کی اصلاح، خاص طور سے برادری کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیا، پوری کوشش کیا. عبداللہ کے ساتھی ہمیشہ یہ تھا کہ جو امراض ایسے باطنی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور سب سے ناپسندیدہ مرض اللہ کے نزدیک نفاق ہے. نفاق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار پڑھتے رہتے تھے. نفاق، منافقین بہت ہی
اللہ کے نزدیک مقبول لوگوں میں سے ہیں، انہیں جہنم کے نیچے طبقے میں نہ بھیجتے۔ فرماتے تھے کہ بھائی میں نہیں کہتا کہ تم لوگ منافق اصلی ہو جس کے بارے میں، لیکن منافقین کی خصلت بھی تمہارے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ پوری زندگی اسی پر محنت کیا ہے۔ آیت منافق ثلاث، منافقین آتے ہیں اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ کرے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رہ جائے خیانت کرے، وَإِذَا، اور اس کے بعد بہت کچھ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اسی کو پوری زندگی بات کرتے رہے۔ یہاں بھی میں نے سنا، اس گاؤں میں بھی سنا، اس گاؤں میں سنا، دارالعلوم میں سنا، جہاں بھی دارالعلوم میں وہاں بھی یہی بیان کیا ہے۔ اسی آیت پر چاہتے تھے کہ ہمارے برادری کے لوگ، ہمارے اطراف کے لوگ ان خصال سے پاک و صاف ہو جائیں، بات کہیں سچ کہو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس کو بہت نفیر کرتے تھے، امانت میں خیانت نہ کرو، جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اگر یہ کرو گے تو صحیح معنوں میں مومن ہو جاؤ گے۔ اس بنا پر اس پر ہی محنت کیا ہے، ان امراض پر علامت۔ چنانچہ سب سے پہلی کتاب جو میں نے لکھی تہذیب العلماء عن خصال الصفحاء، علماء کو ڈرانا ہے منافقین کی خصلتوں سے۔ اس کے لیے جو کتاب لکھی وہ بعد میں بہت بڑا اجلاس کیا، بہت بڑا اجتماع ہوا، مئو اور سب جگہ کے علماء ہے، اور یہی کتاب سنایا تہذیب العلماء عن خصال الصفحاء۔ اس حدیث کے روح سے منافقین کو ان امراض سے نکالنا چاہتے تھے۔ بات کرو، صحیح بات کرو۔ تم اگر جھوٹ بولتے ہو، دوسرا بھی جھوٹ بولتا ہے، تو کیا فرق رکھ گیا؟ ہم سے تعلق کا فائدہ کیا سمجھو؟ ہم سے تعلق رکھنے والے کو چاہیے کہ جب بات کرے تو صحیح کرے، امانت رکھے، خیال نہ کرے، وعدہ کرے خلاف نہ کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافقین کی علامت یہ ہے کہ جب وہ خاصمت کرتے ہیں تو فجور کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت ہی معلوم چیزیں ہیں، کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، مومن ہے، مسلم ہے، لیکن اگر یہ خصال جلوہ ہے تو اس کو منافق خالص تک کہا گیا ہے۔ اس بنا پر پورے دیار کو الہ آباد میں بھی جا کے اسی پہ بات کیا، کرتے ہی رہے، تو وہ چیزیں مجھ کو تھوڑا سی یاد رہتی ہیں۔ اس بنا پر ان چیزوں کو میں سارے عالم میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ کینیڈا گیا، الحمدللہ گیا، وہاں بیان کا موقع ہوا، بہت سے بیانات ہوئے، آخر میں اسی حدیث کو میں نے پڑھا اور بیان کیا میں نے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آج کے دن ہم لوگ کے مرض کے مطابق آپ نے بیان کیا۔ کینیڈا کے لوگوں نے کہا، مولانا عبداللہ کافری وہ سب موجود تھے، یہاں آج کے دن بہت اچھا بیان ہوا۔ میں نے کیا بیان؟ میں نے کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ لوگ کیا میں جھوٹ، یہ دغا بازی، خیانت اس کو بیان کر رہا ہوں تو شاید آپ لوگوں کو ناگوار نہ ہو۔ کہا ہم سب اسی میں مبتلا ہیں، اسی بات کی ضرورت تھی ہم کو۔ جب کینیڈا کے لوگوں کی ضرورت تھی تو یہاں کے لوگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نے تشخیص کیا اور یہ فرماتے تھے کہ اور علماء نے اس پر بیان نہیں کیا ہے، یہ چیز یہ شعبہ خالی تھا اس کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ فرماتے تھے۔ یعنی حضرت تھانوی کے تجدیدی کارناموں میں سے اس کو کہہ رہے تھے کہ حضرت نے اس پر بہت بیان نہیں کیا ہے، اس چیز کو میں پورا کرتا ہوں، یہ فرماتے تھے۔ بہرحال یہ چیز خاص تھی، اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان خصال نفاق سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شدت سے ان چیزوں پر نکیر کیا ہے، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ مَا أَمْرَ تعالیٰ بہت کیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت محاورہ صاحب نے تقریر کیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری اس میں سب لوگ جانتے ہیں کیا ہے، ظاہری اس میں چوری چماری سب ظاہری اس میں، اور باطنی گناہ کیا ہے، یہ حسد کرنا، کبر کرنا، کینہ نہ رکھنا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بھائی، یا بنیہ، اے میرے، اگر تم صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تم پر کینہ نہ ہو تو ایسا کرو۔ یا بنیہ، اے لڑکے، اگر تم شام کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی طرح سے کینہ نہ تو کرو،
یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. آگے حدیث صحیح حدیث ہے الفاظ طور پر. اس پر حضرت ایک نقطہ یہ بیان کرتے تھے کہ دیکھو یہ کینہ رکھنا یہ باطنی چیز ہے. جو بیان کرتا ہے تو اسے استعمال بھی کرتا ہے اسی انداز سے، کیونکہ باطن کو بیان فرماتے رہتے تھے. اس حدیث سے بھی کہا کہ دیکھو کینہ رکھنا کیا باطنی چیز ہے. حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کینہ نہیں رکھو، نہ رکھنا چاہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس سے جنت میں جاؤ گے. معلوم ہے کینہ ایک مرض ہے جو باطنی چیز ہے. تو جس طرح ظاہری چیزوں سے بچنا ضروری ہے، باطنی گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی جہنم سے بچو گے، جنت میں جاؤ گے. مطلب کینہ آج کتنا اس میں ہے، کتنا اس میں ابتدا ہے. مولانا کینہ کپٹ ہر وقت. کسی کا دل صاف نہیں. جب تمہارا دل صاف نہیں تو کیا اللہ کی محبت اس کے اندر آئے گی. آ سکے غیر میرے خانے دل لے کے سے، یہ خیال رکھے دلدار ہے. یہ تو حضرت عائشہ صاحب کا یہ ہے، سب حضرت عائشہ صاحب بننا چاہتے ہیں. ان کا یہ تھا آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رکھے دلدار ہے دربان اپنا. جب دربان دوسرے رہیں گے تو وہ تو اجازت دیں گے. جب اللہ کی محبت دربان بن جائے گی تو دوسری چیزوں کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے. اس بنا پر ذکر اللہ کی کثرت کو علماء مشائخ کو حضور نے فرمایا، کیونکہ ذکر جب آ جائے گا دل میں تو پھر دوسری چیزوں کی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی. تو میرے دوستوں ہمارے بزرگان نے ان کی یہی تعلیم رہی ہے کہ ظاہر کو بھی درست کرو اور باطن کی وزرو ظاہر اس میں ہو اور باطن. ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، جو گناہ جھوٹ فریب دغا یہ سب چیزیں چھوڑو. باطنی گناہ کیا ہے؟ کینہ رکھنا، حسد کرنا، کبر کرنا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے دل میں رائے برابر کینہ ہوگا، کبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور چاہے کبر علم پر ہو یا مال پر ہو یا حسب پہ ہو یا نسب پہ ہو یا خوبصورت کسی چیز پر کینہ ممنوع. اس بنا پر کینہ رکھنا، کبر کرنا، یہ سب چیزیں کیا باقی گناہ ہے. ان سب سے ہم کو بچنا ہے. ارادہ ہم کریں گے انشاءاللہ رضی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. جیسے ظاہری گناہوں سے اکثر لوگ بچتے ہی ہیں، کیوں؟ ارادہ ہے کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. باطنی گناہ جس میں عام ابتدا ہے اس کا بھی ارادہ اگر کریں گے، نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف کر دے، کینہ قبر نہ رہے، کبر اس کے اندر نہ رہے، حسد نہ رہے. آیا حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ نیکیوں کو کھا لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کتنی بڑی مذمت کی بات ہے. کینہ کتنا کبر ہے. یہ تمام بیماریاں ایسی ہیں جو کھوکھلا کر دینے والی ہیں. ہم نے خود سنا حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوزخ میں جب بد اخلاق ڈالا جائے گا، میں نے خود سنا حضرت، بہت عجیب چہرہ ہو جاتا تھا اس میں. یہ حدیثیں بیان کرتے تھے دوزخ میں جب بد اخلاق ڈالا جائے گا تو دوزخی اپنے دماغ کو کہیں کہ کون آیا کہ جس کی بدبو سے ہمارا دماغ پھٹا جا رہا ہے. کیسی گناہ ہیں، لیکن گناہ کے بارے میں آتا ہے بد اخلاقی کے کہ وہ جب ڈالا جائے گا تو دوزخی بھی اپنے دماغ کو پکڑے کون آیا جس سے اتنی بدبو پھیلے گی. معلوم بد اخلاق ہے، کبر کا یا حسد کا کوئی مریض ہوا ہے. برا میرے دوستوں بزرگوں کیونکہ یہ جگہ حضرت ماں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہے، وہ انہی باتوں کو بیان کرتے تھے جتنی بیان کیا جائے جتنا بھی کمی ہے اسی پر زندگی گزاری اور اسی سے چلے بھی گئے. جورپ میں ہی بیان کیا، جہاں بھی تفصیل دے گئے وہی بیان کرتے تھے. اس بنا پر چونکہ اس وقت میں ترجمانی کے لیے بیٹھا ہوں، خاطر سے اسی پر بیان کیا تاکہ مجھے بھی اپنی اصلاح کی فکر ہو، عورتوں کو بھی اصلاح کی فکر ہو، اور مردوں کو بھی، جوانوں کو بھی، سبھی لوگوں کو اصلاح کی فکر ہے. کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اصلاح کے بارے فرماتے ہیں اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. اے اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرما لیجیے، ہمارے نفس کے ہم کو صبر نہ کیجیے. میں نے خود سنا ہے حضرت مولانا مجیب اللہ ندوی تھے، وہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رہتے تھے، چلے میں تھے، کہتے تھے کہ اٹھتے بیٹھتے مولانا الیاس یہ دعا پڑھا کرتے تھے
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. اتنی جامع دعا ہے. ہمارے حضرات اپنی اصلاح کی بھی فکر رکھتے ہیں. کبھی ہم کو بلاتے تھے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب تحفظ کے بعد بلایا, کہا دیکھو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, پہلے میں نے اپنے سے کہا ہے, پھر تم لوگوں سے کہتا ہوں مبین سے جا کے بات کہو تو ہماری اولاد سے ہو. پہلے میں نے اپنے سے کہا ہے, اب اس کے بعد تم لوگ سے کہتا ہوں کہ تم لوگ ہماری اولاد سے ہو. اس کے بعد خانقاہ میں جاؤ, اس کو یہ ترتیب خود مجھ سے کر دے. میں نے خود اپنے سے اس سلسلہ کے کہا. اصلاح کی فکر سے کوئی آدمی غافل نہیں ہو سکتا. نبی جب اصلی نشانی کلّا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب اتنا ڈرتے تھے, روتے تھے, بات چیزیں لیا کھانے کے لیے آئس کریم یا کوئی چیز, میرے سامنے کی بات ہے, اپنے نواسے کو دے دیا کہ میں کیا کھاؤں, میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کی بات, یہ ابدیت جو آپ بیان کر رہے تھے, اخیر تک ابدیت نہیں دیکھا, جبکہ ان کو بہت جلالی لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جیسے جوانی کو نہیں تھا. جوانی کبھی آتے تھے اس وجہ سے آئے, کہا اجی دیکھو میں نے قلوب اٹھایا, وہ بھی نہیں سمجھ سکا اپنے عاجزی العجز و فخری اس پر کہتے, یعنی کہ صرف اپنا ایک کمزوری دیکھ رہا نہیں, یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک قلوب جو ہے میں مجھ کو بھی نہیں سمجھ سکا. اللہ کی جلال وہ قدرت, من عرف نفس ہو عرف رب ہو, جو اپنے ذوق کو سمجھے گا, عاجزی کو سمجھے گا, وہی اللہ کی قدرت کو بھی سمجھے گا. یہ حضرات ہمیشہ اپنے عاجزی کو دیکھتے ہیں, اپنی بے بسی کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ اگر توفیق دیں گے تو سب کچھ ہے. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. ہمارا مولانا صاحب کے ایک سمجھی ہمارا ایک فارمولا صاحب سب جانتے ہوں گے, بہت رو رہے تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد, بہت رو رہے تھے. لوگ کہا یہ حضرت یہ کتنا روتے ہیں. کہا کیوں نہ رو, کون مجھ کو یہ دعا سکھائے گا؟ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نہیں رہے تو دعا کون سکھائے گا؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے, ہم تو اسی دیار کے ہیں, ارے ہماری عمر کے ہم سے بڑے بڑے لوگ ہیں, کتنے کسی نے جانتا ہے کہ کون دعا کرتے تھے؟ فرماتے اتنا بڑا حکیم اور کہتے کون یہ دعا یہ کر کے روتے تھے. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. فرماتے کہ یہ ترتیب ہے, سلوک کی ترتیب ہے. حسن اعمال کرو, اعمال کو پورے طریقے سے ادا کرو, نہ کرو تو کم سے کم حسن ظن تو رکھو, حسن توکل تو رکھو. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل, اللہ کو بھروسہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. یہ بھی نہیں کرو, حسن ظن رکھو. فرماتی یہ سلوک ہے, سلوک کا اعمال کر سکتے ہو کرو, اگر اس کے اندر کوتاہی ہو اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ ہمارے پاس اچھا, اور حسن ظن تو رکھو ہی. یہ ترتیب بیان کرتے رہتے تھے. مہاراج میرے دوستوں بزرگوں, کیونکہ ایک مسلم امت کا یہ دیار ہے, اس بنا پر میں نے اصلاحی باتیں اپنے لیے اولا اور ثانیہ سب کے لیے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ان اعمال کی طرف جس کی طرف ہمیشہ رہبری فرماتے تھے, رہنمائی فرماتے تھے. مجھ سے خود کہا دیکھو بمبئی میں کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اس کو مان جا تم لوگ, مان لو گو نجات پا جاؤ گے, نہیں مانو گے نہیں نجات پائیں گے. مان لو کم سے کم کہ یہ بیماری ہے. پہلے درجہ تو اصلاح کا یہی ہے کہ تسلیم ہو بیماری. جب تک آدمی ہم کو لوگ کہتے تھے بھائی کہ تم کو شکر کی بیماری, ہم نے کہا مانتے نہیں, ہم کو بالکل شکر بیماری نہیں. وہ انہوں نے ایک دفعہ خود کھجور کھلایا ہم کو, کھجور کھلا کے جانچ لیا, کہتے ہو اتنی تب سے مان گیا میرے اندر بیماری. تب سے میں بھی پرہیز کرنے لگا. معلوم ہوا کہ اپنے مرض کی شناخت یہ بھی بڑی چیز ہے. اپنے مرض کو پہچاننا کہ ہم مریض ہیں تبھی تو علاج کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ ہم کوتاہی ہماری. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اپنے سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کو جانا ہے, اللہ کے ہم کو پیش کرنا ہے, پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, کیا جواب دو گے؟ قبر میں جانا ہے, سوال ہوگا, کیا جواب دو گے؟ اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار بہت ضروری ہے. یہ علوم آخرت ہے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے بہت روتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبرستان میں آ کے؟ کہا یہ اول منزل ہے آخرت کی. حضرت عثمان رضی اللہ عشرہ مبشرہ میں ہے، یہ اول منزل ہے. اس بنا پر میرے دوستو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے دنیا کو بھی درست رکھے اور آخرت میں بھی ہم کو شاد فرمائے. اس حال میں ہم اللہ سے ملاقات کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. ان اداروں کو قائم کرنے کا نفع یہی ہے کہ یاد دہانی ہو، تذکیر ہو. تذکیر کے لیے وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. اس بنا پہ اس تذکیر کا نفع ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس تذکیر کا نفع دے. اور تذکیر کیونکہ خود علامہ وذکر، علامہ شاعر پر وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیا کیجیے، مومنین کو تذکیر کا نفع ہوگا. اس سے مومنین کو اپنے ایمان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ تذکیر کا نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہے. علامہ شاعر لکھ رہے ہیں کہ اگر تذکیر سے نفع تم کو ایمانی نہیں ہے تو یا تو تمہارے دل میں بالکل ایمان نہیں، ایمان نہاد رہی تو اس کی فکر کرو. علامہ شاعر لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں سے جو مولانا نے بیان کیا جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے اعزاء کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، جو حضرات آئے ہیں جو منسلک ہیں یا جو سے کوئی ہی تعلق رکھتے ہیں سبھی کو، بلکہ تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہم سب لوگوں کو دعا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بھی دعا یہ ادارہ چلتا رہے. ہمارے بھائی مولوی انوار صاحب ہیں، انوار ماشاء اللہ مدرسہ ہے انوار العلوم ہے، بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. یہ تو مسجد کے اعتبار سے ہے، اس کے ضمن میں ایک مدرسہ ہے یا نہیں ہے ہوگا، جو کچھ ہوگا کریں گے. اب آپ لوگوں نے اتنا بیان کیا تو انشاءاللہ اس کے لیے کچھ ہی بھی کچھ کریں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو کامیابی دے، ہر کسی کی عافیت دے. دعا کریں. جو حضرات بھی تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورے فرمائے اور سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دے، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان اعمال سب کو بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو برائیاں ہمارے قلوب میں ہیں، اللہ تعالیٰ نفوس میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے شفا کاملہ عطا فرمائے. ظاہری بیماریوں سے بھی حفاظت اور باطنی بیماریوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، اس بستی کو، بلکہ پورے دیار کو اللہ تعالیٰ خوب امن و امان کا اللہ تعالیٰ مرکز بنا دیجیے. یہاں سے دین کی تعلیم ہو. ماشاء اللہ ہمارے حضرت کا خود ادارہ بھی ہے، مسجد بھی موجود ہے، خانقاہ بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ خوبی کام ہو. میں تو اس کو خانقاہ بھی نہیں کر سکتا ابھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہاں یہ بھی کام ہونے لگے، چاہے نام ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت سے نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.